اگر یہ کہا جائے کہ دنیا پر مسلمانوں کا احسان ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سائنس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ آج دنیا روبوٹکس سے واقف ہو چکی ہے اور ہم زندگی کے مختلف شعبوں میں روبوٹکس کے استعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ روبوٹکس کو سائنس کا نیا شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ عوام میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ روبوٹکس 20ویں صدی کے سائنسدانوں کی تخلیق ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنس کے اس عظیم شعبے کی جڑیں قرون وسطیٰ کے دور میں تقریباً 1000 سال پہلے کے زمانے میں ملتی ہے۔ روبوٹکس کی اس ترقی میں ایک بڑا کردار پروگرامیبل آٹومیشن کا ہے۔ روبوٹکس کا تصور اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا بانی ایک مسلمان میکینیکل انجینئر تھا جسے دنیا بابائے روبوٹکس کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا نام الجزاری تھا، جس نے صدیوں پہلے پروگرامیبل آٹومیشن کا تصور پیش کیا۔ اسلام کے سنہرے دور میں ایک ایسا مسلمان میکینیکل انجینئر گزرا ہے جسے دنیا بابائے روبوٹکس کے نام سے جانتی ہے۔ 1206 عیسوی میں ہیومنائیڈ روبوٹ کا تصور پیش کرنے والا پہلا شخص اسماعیل الجزری تھا۔ وہ ایک سائنسدان، ریاضی دان، کئی کتابوں کا مصنف، انجینئر اور ماہر فلکیات تھے۔ الجزاری کا پورا نام بدیع الزمان ابو العزیز اسماعیل بن رزاز الجزاری تھا۔ الجزاری نے آرٹیکلو پیلس میں چیف انجینئر کے طور پر بھی کام کیا۔ سائنسی میدان میں قرون وسطیٰ کی سب سے اہم شخصیات میں سے ایک الجزاری تھے۔ یہ وہی الجزاری تھے جس نے روبوٹکس کے شعبے کی بنیاد رکھی اور پروگرامیبل آٹومیشن کا تصور پیش کیا۔ الجزاری نے اپنی تصانیف میں بہت سے مشینوں اور آلات کی تعمیر کے بارے میں مرحلہ وار ہدایات دی اور خاکوں کی مدد سے اس کی وضاحت بھی کی۔ ان کی تصانیف مسلم انجینئرنگ کے عروج کی داستانیں بیان کرتی ہیں۔ اپنے ہم عصر دوسرے سائنسدانوں کے نسبت وہ منفرد تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی مشینوں کی ہر تفصیل کو احتیاط سے بیان کیا تھا، اور یہ ہدایات اتنی اچھی طرح سے منظم تھی کہ مستقبل کے بہت سے انجینئر بغیر کسی مشکل کے اس کی مشینی تخیلات کو سمجھنے کے قابل ہوئے اور ان کو حقیقت کا روپ دیا۔ الجزاری نے کرینک کنیکٹنگ راڈ سسٹم کا تصور پیش کیا، جو پانی کو زمین سے بلندی کی طرف لے جانے والی مشینوں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ الجزاری نے ایک ایسے پسٹن پمپ کا تصور بھی پیش کیا جو پانی سے چلتا تھا اور اس میں ایک سیکشن پائپ اور 2 سلنڈر تھے۔